الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ذکر پر مشتمل آیات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان نفوس قدسیہ کو بڑے فضائل اور کمالات سے نوازا، اور ان کو فضائل و کمالات سے نوازا گیا۔ اس کا ثبوت خود وہ آیات ہیں کہ جن میں آپ کی فضیلت اور کمال کو بیان کیا گیا ہے، لہذا جن کی مدح خود اللہ تبارک و تعالی بیان فرمائے اور قیامت تک کے لیے اس مدح کو قرآن کی زینت بنا دے، تو آپ خود سوچئے کہ وہ لوگ کس قدر قابل تعظیم ہوں گے، کس قدر بلند مقام کے حامل ہوں گے، کس قدر احترام کے قابل ہوں گے، انہیں کس قدر عزت کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا اہتمام فرمایا۔ تو لہٰذا صحابہ کرام علیہم الرضوان کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں صحابی کی تعریف عرض کی تھی کہ صحابی اس مسلمان شخص کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں اپنی چشمان ظاہری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شربت پیا یا آپ کی صحبت سے فیضیاب ہوا، اور پھر حالت ایمان میں ہی ان کا وصال ہو گیا، یہ صحابی ہیں۔ تو جس شخص کو یہ صحابیت کا مقام حاصل ہو گیا، بس سمجھ لیجئے کہ تمام فضائل اس کے لیے ہیں۔ جو صحابی ہیں ان کے لیے تمام فضائل ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا، اور یہ میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں اپنے مقام پہ، پھر انشاءاللہ اس کا اعادہ کر دوں گا، دوبارہ دہرا دوں گا، کہ اللہ تبارک و تعالی کا علم اس کی صفت ہے، اور جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے اس کی صفات بھی قدیم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تمام معاملات کو محیط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جب کوئی کام ہو جاتا ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے، ویسے پتہ نہیں چلتا، بلکہ مخلوق پیدا نہیں ہوئی، ابھی معاملات ہوئے بھی نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کمال یہی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کیا کیا ہوگا۔ اس کے اچھا پھر کلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور وہ بھی قدیم ہے، جیسے قرآن عظیم اللہ کا کلام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے یہ بات جانتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کیا کیا کریں گے، کیا کیا ان کے درمیان معاملات ہوں گے۔ اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح اور ان کے فضیلت کے بیان کا ارادہ فرما لیا، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صحابہ کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام معاملات جاننے کے باوجود ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، ان کی فضیلتیں اور کمال بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ نفوس قدسیہ اگر بالفرض ان سے کوئی معاملات ہوئے بھی ہیں، کوئی ایسی چیز کہ جو ہمیں قابل اعتراض معاذ اللہ نظر آئے، حالانکہ ہوگی نہیں قابل اعتراض، وہ ہماری نگاہ کا قصور ہے، لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ازل سے ہی ان تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود ان کو اپنا محبوب بنا لیا، ان کو اپنا پیارا بنا لیا، ان کے لیے نجات و بخشش کے پروانے جاری کر دیے۔ تو جب ایک خالق اپنی مخلوق سے اس کی پیدائش سے پہلے ہی راضی ہے اور ان کے لیے بخشش و مغفرت کے پروانے جاری کر چکا ہے، تو پھر آپ اور میں کون ہوتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی کے کسی پہلو کو سامنے رکھ کر ان پہ طعن و تشنیع کی کوشش کریں اور ان سے بدظن ہوں، ان کی غیبت کریں، انہیں ان کے مقام سے نیچے کرنے کی کوشش کریں؟ یہ ہمارے لیے بالکل قطعاً غیر مناسب ہے۔ جب خالق ان سے راضی ہے، ان کا مالک ان سے راضی ہے، جس رب نے ان کو تمام نعمتیں عطا فرمائیں وہ عطا فرمانے والا ان سے راضی ہے، تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں ٹانگ اڑائیں اور اپنی آخرت کو برباد کریں؟ جب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان سے راضی رہیں، اور ان کے درمیان جو بھی معاملات ہوئے یا ان کے بارے میں جو بھی واقعات ہمارے سامنے آئے، ان میں سے کسی کو بھی بنیاد بنا کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی بھی صحابی سے بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر ہم رکھیں گے تو گویا کہ ہم اس شخص سے بغض رکھ رہے ہیں، اس شخص سے ناراض ہو رہے ہیں، اس شخص کے بارے میں ہم نیگیٹو کمنٹس دے رہے ہیں کہ جس سے اللہ راضی ہے، اور جس سے اللہ راضی ہے اس کے خلاف بولیں گے تو آپ خود سوچ لیجئے کہ اللہ کا دوست ہمارا دوست ہونا چاہیے اور اللہ کا دشمن ہمارا دشمن ہونا چاہیے۔ جو اللہ کے دوست کو دشمن بنا لے تو پھر اللہ تبارک و تعالی بھی اس سے اعلان جنگ فرما دیتا ہے۔ اس لیے
اس بات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جتنے بھی یہ فضائل بیان ہوں گے کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے ہر ایک کی فضیلت ہے، یہ سمجھ لیں ہر ایک کی یہ فضیلت ہے جو اجتماعی طور پہ بیان ہو رہے ہیں۔ علیحدہ علیحدہ جب ہوں گے پرٹیکولر وہ پھر الگ مسئلہ ہے کہ وہ تو ایک صحابی کی فضیلت ذکر کی گئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اگر اجتماعی طور پہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی فضیلت اور کمال کا ذکر فرمایا ہے تو وہ ہر صحابی اور ہر صحابیہ کے لیے شامل ہے، ان کو شامل ہے۔ تو لہٰذا آگے مزید دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ان کی مدح اور ثنا بیان فرمائی ہے، اور جب ہم یہ ذہن میں رکھیں گے کہ یہ تمام ہر ایک صحابی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور پھر ان تمام صحابہ کو اپنے پیش نظر رکھ کر ہم سنیں گے تو اور زیادہ لطف آئے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ ہمارے ذہن میں کسی بھی صحابی سے متعلق کوئی غلط خیال ہو، غلط تصور ہو، غلط فہمی کا ہم شکار ہوں، یا ہم نے ان کے بارے میں کوئی معاذ اللہ غلط نظریہ قائم کیا ہو تو پھر ہمیں اس سے توبہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن لوگوں نے ہجرت کی اور اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جہاد کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ یرجون رحمت اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنے والے ہیں، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اس میں مہاجرین صحابہ کرام کی خاص طور پر مدح ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ تمام صحابہ کو شامل ہو گیا، اور پھر خاص طور پہ والذین ہاجروا اور جنہوں نے ہجرت کی، تو مہاجر صحابہ کا خاص طور پہ تذکرہ ہوا، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، یہ تمام مجاہدین کی مدح ہوئی، اور یہ وہ سب لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں، یعنی ایسے ان کے اعمال ہیں کہ اتنے اچھے عمل ہیں کہ اس کے جواب میں وہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کے ہی امیدوار ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے جیسا حسن ظن قائم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ویسا ہی اس کے ساتھ پیش آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بخش دیا، اور اللہ تعالیٰ ان سب کے ساتھ مہربانی کا سلوک فرمانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مہاجر صحابہ کا خاص طور پہ ذکر فرمایا، کیونکہ ان کی قربانی بہت بڑی قربانی ہے۔ ہم بعض اوقات صحابہ کرام علیہم الرضوان کا بہت آسانی سے تذکرہ کر کے آگے نکل جاتے ہیں، ہونا یہ چاہیے کہ آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر اس ماحول میں چلے جائیں کہ جس ماحول میں وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے گھروں سے نکلے ہیں، اپنے گھر بار کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر نکلے ہیں، اور پھر ہم اس ماحول میں اترنے کے بعد ویسی ہی کیفیات کو اپنے اوپر غالب کرنے کی کوشش کریں، ان کیفیات کو محسوس کریں جیسا وہ اس وقت جن کیفیات میں وہ مبتلا تھے، اور ان کے احساسات تھے اس وقت، جو ان کے جذبات تھے، ان کی سوچیں تھیں، ان کی فکریں تھیں، اور ان کی کیفیات اور ان کی طبیعتوں پہ جو غلبے تھے انہیں ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ مکہ المکرمہ ایک ایسا مقام جو انتہائی بابرکت ہے، پوری دنیا سے لوگ کھنچ کر وہاں پر آتے ہیں حج کے سیزن میں، اور اس زمانے میں بھی حج پہ لوگ آیا کرتے تھے اور دور دور سے آ کے اس کی زیارت کرتے تھے۔ آپ سوچئے کہ جس مقام پر پوری دنیا سمٹ کر آ رہی ہو، اس مقام کو چھوڑ کر جانا کس قدر بڑی قربانی ہے، اور پھر بیوی ہیں، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، برادری ہے، خاندان ہیں، وہ گلیاں ہیں کہ جہاں بچپن سے لے کر جوانی تک وقت گزارا ہے، وہ گھر ہیں جنہیں اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا ہے، وہ باغات ہیں کہ جنہیں بڑی محنت سے پانی دے دے کر پروان چڑھایا گیا ہے، اور کھجوروں کے لدے ہوئے درخت کھڑے ہوئے ہیں، میٹھے پانی کے چشمے ہیں، اور ایک پرسکون زندگی ہے، بظاہر ایک پرسکون زندگی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو، اس مقام سے باہر نکل آؤ، دوسرے مقام پہ جاؤ، ایک اجنبی مقام پہ چلے جاؤ جہاں اجنبی لوگ ہوں گے، دوسرے لوگ ہوں گے، غیر مانوس لوگ ہوں گے۔ آپ سوچئے کس قدر مشکل ہوگا یہ گھر سے باہر قدم نکالنا، کہ اب وہ مقام چھوٹ رہا ہے جہاں پوری دنیا آ رہی ہے، ہم وہاں سے باہر جا رہے ہیں، باغات پیچھے رہ جائیں گے، اموال پیچھے رہ جائیں گے،
جو ماں باپ بیوی بچے ایمان لے کر نہیں آئے وہ پیچھے رہ جائیں گے اور ہمیں یہاں سے جانا ہے، اور کوئی اب پتہ نہیں ہے کہ واپس آنا نصیب ہو یا نہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تو کوئی بشارتیں نہیں دی تھیں کہ ہم مکہ فتح کر لیں گے، ایک وقت آئے گا ہم واپس آئیں گے، مکے کے اندر فاتح کی حیثیت سے داخل ہوں گے، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس حکم فرمایا ہجرت کرو، اور وہ صحابہ نکل کھڑے ہوئے۔ دو ہجرتیں ہوئیں، ایک حبشہ کی طرف ہوئی اور پھر مدینہ منورہ کی طرف، بعض نے دو ہجرتیں کی ہیں، بعض براہ راست مکے سے مدینہ تشریف لے کر آئے۔ تو یہ ہجرت کوئی معمولی چیز نہیں تھی، بہت بڑی چیز ہے۔ آج اگر آپ ایک کرائے کے گھر میں رہیں بچپن سے لے کے جوانی تک، اور پھر وہ کرائے کا گھر چھوڑ کر آپ کسی اور گھر میں شفٹ ہوں، تو بعض اوقات ان محلے والوں سے، ان گلیوں سے، اس گھر سے، اس کی سیڑھیوں سے ایک عجیب سی انست سی ہو جاتی ہے، ایک پیار سا ہو جاتا ہے، اور وہ اگرچہ اپنا ذاتی گھر نہیں ہوتا لیکن ایک بس محبت سی ہو جاتی ہے۔ یہ طبیعت کا تقاضا ہے کہ جہاں پہ انسان رہتا ہے وہاں کے ماحول سے انست پیدا ہو جاتی ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر جب انسان وہاں سے نکلتا ہے، محلے والوں سے ملتا ہے، الوداعی ملاقات کر رہا ہوتا ہے، اس وقت دل پسیج جاتا ہے، تھوڑا سا مطلب غم کسی کیفیت طاری ہوتی ہے، دکھ سا ہوتا ہے، کبھی آنکھیں بھی چھلک جاتی ہیں اور آنسو آنکھوں سے نکل آتے ہیں۔ تو ایک آپ سوچئے کہ جب ایک عارضی ٹھکانہ تھا، وہاں سے انسان نکل کر کسی اور جگہ جا رہا ہے، اور اس عارضی قیام کی بنا پر جو چند سالوں پر محیط ہے، کل پہ ایسی کیفیات طاری ہوئیں کہ اس مقام کا چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں کیا ہمارا گمان ہے کہ جو اپنے ذاتی مکانوں کو، اپنی برادری پوری، خاندان پورا وہاں پر ہے، بیوی بچے، ماں باپ، دوست احباب، مال و دولت، چلتے ہوئے کاروبار، کیونکہ مہاجر صحابہ بزنس مین لوگ تھے، اور انصاری صحابہ جو تھے وہ اکثر زمیندار قسم کے لوگ تھے، وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، اور مہاجر صحابہ بزنس میں بڑے ماہر تھے، تجارت میں بہت ماہر تھے۔ تو اپنا چلتا ہوا کاروبار، بھری ہوئی دکانیں چھوڑ کر صحابہ کرام نکل کھڑے ہوئے ہیں، اور بعض تو ایسے صحابی بھی تھے کہ جو صرف ایسی حالت میں نکلے ہیں کہ ایک کمبل ہے جسم کے اوپر، نیچے کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کمبل کو کانٹوں سے سیا ہوا ہے، اور پھر وہ ہجرت کرتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف آ رہے ہیں۔ درمیان میں پانی ملے گا نہیں ملے گا، لو ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، دھوپ ہے، اور پیدل سفر ہیں، کسی کے پاس سواری ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس قسم پرسی کے عالم میں وہ ہزاروں میل کا سفر طے کر کے مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں۔ تو سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے پہنچ رہے ہیں، تو غور کیجئے کہ کیا یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ نہیں، یہ بہت بڑی قربانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت جاریہ ہم نے یہی دیکھی ہے کہ جب کوئی دین کے لیے قربانی دیتا ہے، دین کے لیے وقت نکالتا ہے، دین کے لیے ذہن بناتا ہے، دین کے لیے اپنے ارمانوں کا گلا گھونٹتا ہے، اپنی خواہشات کو سلا دیتا ہے، اور اپنے جذبات کو دبا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی رضا کے لیے ان کی پسند والے کام اختیار کر لیتا ہے، تو یہ پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تنہا نہیں چھوڑتے ہیں، اسے پھر بہت عطا فرماتے ہیں، بڑا کمال، بڑی فضیلت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے وہ تمہاری امداد فرمائے گا۔ تو ہم جیسے عام لوگ دین کو تھوڑا بہت پیسہ دے دیا، تھوڑا جسمانی محنت مشقت کر لی، تھوڑا سا وقت دے دیا دین کے لیے، تو ہمارے لیے پھر یہ فضیلت اور کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری امداد فرمائے گا۔ اور جنہوں نے پوری پوری زندگیاں وقف کر دی، انہوں نے اپنے جذبات، اپنے ارمان، اپنی خواہشات، اور اپنے جو قریبی تعلق رکھنے والے ہیں ان کے ارمان، جذبات کسی کی پرواہ نہیں کی، بس اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے لیے ہمیں کرنا ہے، تو وہ معمولی لوگ ہوں گے؟ یقینی سی بات ہے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ اس عظیم کتاب میں جو قیامت تک لاکھوں کروڑوں مرتبہ پڑھی جائے گی بلا مبالغہ، اس میں ان کا ذکر ڈال دیا ہے تاکہ پڑھو، بار بار پڑھو، بار بار پڑھو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، گویا کہ جس نے الف لام میم پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام علیہ رضوان کے تذکرے اس پاکیزہ کتاب میں ڈال دیے ہیں کہ جب ہم ان تذکروں کو کریں گے تو ایک ایک حرف پر نیکیاں ملیں گی، ایک ایک حرف کے اوپر۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، صحیح بات ہے، جس کا ذکر قرآن عظیم میں ہو گیا وہ بڑا سعید ہے، یعنی پازیٹیو وے میں جب ہوا،
ورنہ فرعون کا تذکرہ بھی ہے، وہ تو کمبخت جہنم میں جائے گا، شیطان کا تذکرہ بھی ہوا ہے۔ تو یہ اس لیے مثبت انداز سے جو اللہ تعالیٰ نے جس کی مدح فرمائی ہے، جس کی ثنا فرمائی ہے، جس کے کمال کو بیان کیا ہے، اگر اس کا مطلب ذکر قرآن پاک میں جیسے آ گیا ہے تو وہ بہت ہی بڑے سعادت مند لوگ ہیں، اور جب وہ اتنے بڑے سعادت مند ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے تو سوچئے، تھوڑا سا غور کیجئے گا ہماری بات پر، ان سے بغض رکھنا، ان سے نفرت رکھنا، ان کے ذکر پر چہرے کے رنگ بدل جانا، ان کے لیے معاذ اللہ نازیبہ کلمات زبان پر جاری کرنا، کیا یہ مناسب ہو سکتا ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس بات پر ہماری ضرور توجہ تمام دیکھنے والے کرتے رہیں تو بہت ہی بہتر ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلی آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155۔ اس میں مخصوص صحابہ کرام علیہم الرضوان کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ جو تم میں سے پھر گئے تھے، جنہوں نے منہ پھیر لیا تھا جس دن دونوں فوجیں آپس میں ملی تھیں۔ یہ غزوہ احد کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ کفار ایک طرف تھے، مسلمان ایک طرف تھے، اور اس کا تھوڑا سا میں پس منظر عرض کر دیتا ہوں کہ غزوہ بدر کے بعد کفار غزوہ بدر کی چوٹ کھائے ہوئے تھے اور بڑے طیش کے عالم میں تھے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں سے بدلہ لیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کفار بہت بڑی تیاری کے ساتھ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ کی عادت کریمہ تھی، آپ چاہتے تو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ فرما لیتے، لیکن آپ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو یہ شرف بخشا ہے کہ جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہوا آپ ان کو جمع کر لیا کرتے تھے اور ان سے مشاورت فرماتے تھے۔ صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ کیسے جنگ کرنی چاہیے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تو وہ بعض نوجوان صحابہ ایسے تھے جو غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، انہوں نے جوش کا مظاہرہ کیا کہ یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم باہر نکل کے ان سے لڑیں، اور ہم غزوہ بدر میں جو نہیں جا سکے ہمیں حسرت ہے، ہم اس حسرت کو مٹائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ مدینے میں رہ کر جنگ کی جائے، یعنی دفاعی جنگ لڑی جائے، باہر نکل کے مقابلہ نہ کیا جائے۔ لیکن ان نوجوانوں کا اصرار رہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو تسلیم کر لیا اور آپ اندر تشریف لے گئے۔ جب آپ اندر تشریف لے گئے تو جو بڑے صحابہ تھے بعض، انہوں نے ان کو سمجھایا کہ یہ صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کرنے کے بارے میں زور دیں، ہمیں سرکار کے کہنے پہ چلنا چاہیے۔ سب نے اتفاق کر لیا۔ جب سرکار اندر سے ہتھیار وغیرہ لگا کر زرہ وغیرہ پہنی تھی، خود پہنا تھا، ہاتھ میں تلوار، میان میں مثلا تلوار تھی، سرکار تشریف لائے تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے کہے پر چلیں گے۔ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، کسی نبی کے لیے زیبا نہیں کہ جب وہ ہتھیار پہن لے تو ان کو پھر اتارے۔ اس پر انشاءاللہ میں کلام اس کو واقعے کو پورا کروں گا اور پھر ہم صحابہ کرام کے ذکر کی طرف آئیں گے، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمد